اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھاٹھیو بچو بس حمید اللہ شاہ ماسٹر گورنمنٹ بائز ہائر سیکنڈری سکول میدان پورہ. یہ سبجیکٹ اردو کلاس 12. آج کرو اس کام آج پرو اس قصیدہ کیا گو اور مثنوی امچ تعریف ات پہ تراو اس روشنی. بوجھ تو بھی قصیدہ گو کیا. لفظ قصیدہ عربی لفظ قصیدہ سے بنا ہے. قصیدہ عربی لفظ قصید پہ بنیامت. اس کے لغوی معنی قصیدہ، اس کے لغوی معنی قصد یعنی ارادہ کرنے کے ہیں. گویا قصیدہ میں شاعر کسی خاص موضوع پر اظہاری خیال کرنے کا قصد کرتا ہے. اس کے دوسرے معنی مغز کے ہیں، یعنی قصیدہ اپنے موضوعات و مفاہیم کے اعتبار سے دیگر اصناف شعر کے مقابلے میں وہی نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھتا ہے جو انسانی جسم و اعضاء میں مغزور کو حاصل ہوتی ہیں. فارسی میں قصیدے کو جامہ بھی کہتے ہیں. اردو ادب میں قصیدہ فارسی سے داخل ہوئے. اردو میں مرزا رفیع سودا اور ابراہیم ذوق جیسے شعراء نے قصیدے کی صنف کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا. قصیدہ خیر کے اعتبار سے غزل سے ملتا ہے. بہر سے شروع سے آخر تک ایک ہی ہوتی ہے. پہلے شعر کے دونوں مصرے اور باقی اشعار کے آخری مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، مگر قصیدے میں ردیف لازمی نہیں ہے. قصیدے کا آغاز مطلع سے ہوتا ہے. بعض اوقات درمیان میں بھی مطلع لائے جاتے ہیں. ایک قصیدے میں اشعار کی تعداد کم سے کم 5 ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر نہیں ہے. اردو اور فارسی میں کئی 100 اشعار کے قصیدے بھی ملتے ہیں. جزا تشیب. قصیدہ کا پہلا حصہ تشیب کہلاتا ہے. یعنی گوڑے تے اس قصیدہ گوڑی کھس چاسا تک ہونا تشیب کہلاتا ہے. اس میں شاعر عشق و عاشقی کی باتیں، شباب جوانی کے قصے اور فضا کی رنگینی کا حال بیان کرتا ہے. گریز. تشیب کے بعد قصیدے میں گریز کی منزل آتی ہے. گریز کی یہ خوبی قرار دی گئی ہے کہ تشیب کے بعد ممدوعہ کا ذکر نہایت ہی فطری اور موزون طریقے سے کیا جائے، یعنی بیان میں ایک فطری مناسبت، تسلسل اور رابطہ قائم رہے. مدح.
قصیدے کا سب سے ضروری جز مدح سرائی ہے اور اسی پر قصیدے کی بنیاد ہوتی ہے۔ عربی قصائد میں مدح حقیقت اور واقعات سے بھرپور ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک عرب شاعر کو کسی نے اپنی مدح پر مجبور کیا تو اس نے جواب دیا کہ تم کچھ کر کے دکھا لو تو میں تمہاری مدح کروں۔ مگر فارسی اور اردو میں مدح کا معیار خیال آفرینی اور مبالغہ ہوتا ہے۔ یہاں ممدوح کی ذات میں مثالی خصوصیات فرض کر کے بیان کی جاتی ہیں۔ قصیدوں میں مدح کا حصہ اکثر تکرار مضامین کی وجہ سے بے لطف ہو جاتا ہے۔ دعائیہ قصیدہ کے آخری حصے دعائیہ ہوتا ہے۔ اس میں ممدوح کو بلند اقبال اور درازی عمر کی دعا دی جاتی ہے۔ مصنوی کا لفظ عربی کے لفظ مصنع سے بنا ہے اور مصنع کے معنی دو کے ہیں۔ اصطلاح میں حیت کے لحاظ سے ایسی صنف سخن اور مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر دوسرے شعر میں قافیہ بدل جائے لیکن ساری مصنوی ایک ہی بحر میں ہو۔ مصنوی میں عموماً لمبے لمبے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ نثر میں جو کام ایک ناول سے لیا جاتا ہے شاعری میں وہی کام مصنوی سے دیا جاتا ہے، یعنی دونوں ہی میں کہانی بیان کرتے ہیں۔ مصنوی ایک وسیع صنف سخن ہے اور تاریخی، اخلاقی اور مذہبی موضوعات پر کئی ایک خوبصورت مصنویاں کہی گئی ہیں۔ مصنوی عموماً چھوٹی بحروں میں کہی جاتی ہیں اور اس کے لیے چند بحرین مخصوص بھی ہیں اور شعراء عموماً اس کی پاسداری کرتے ہیں، لیکن مصنوی میں شعراء کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کچھ مصنویاں تو کئی ہزار شعر پر مشتمل ہیں۔ باقی السلام۔